ایک وہ بھی ہے پوائنٹ آف ویو جو کہ بیسکلی میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو جتنے بھی لیڈر سے مل رہے ہیں ان کے سامنے بھی رکھنے ہیں، اور شاید اسی تناظر میں سعید غنی صاحب کا خیال ہے کہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو وہ کس کس پوائنٹ کو لے کر کہیں گے کہ جی تاخیر ہو سکتی ہے انتخابات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں آ رہے. ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے علاج کے لیے گئے تھے اور اب واپس آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج پاکستان آنے کی ریزن یہ ہے کہ وہ سلیکشن کیمپین کو ہیڈ کریں گے، اس سلیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے. دیکھیں ہر 20 دن پہلے ہر 20 دن بعد ٹاپک چینج ہوتا ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ نہیں آ رہے، پھر یہ تھا کہ وہ ویسے ہی انہوں نے ڈیٹ دی ہے، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے مطابق آ رہے ہیں. میاں نواز شریف اس غریب عوام کا، پاکستان کے ان لوگوں کا جو بے روزگار ہیں، پاکستان کے ان لوگوں کا جو بلوں سے تنگ آ گئے ہیں، بجلی کے بلوں سے، ان لوگوں کا جو مہنگا پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے، ان لوگوں کا جو یہ اس قیمت میں روٹی نہیں خرید سکتے، ان لوگوں کا جو بے روزگاری سے تنگ ہیں، ان کے مسیح بن کے، ان کے ترجمان بن کے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کے آنے سے چیزیں بہتر ہوں گی اور بہتری آئے گی. اور اس کیمپین، کیونکہ آج پاکستان مسلم لیگ نون جو واحد جماعت ہے جس نے پاکستان میں ڈیلیور کیا، بار بار ڈیلیور کیا، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ڈیلیور کیا، اور انشاءاللہ پھر کرے گی، اور میاں نواز شریف اس چیز کو خود سپیئر ہیڈ کریں گے. صرف کہانی اتنی سی ہے. 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور اس کے بعد مینار پاکستان پر جلسہ کیوں کامیاب نہیں ہوگا؟ اس کی بڑی وجہ، ایک تو پہلے ہونڈا 125 مل رہے تھے، کون چھوڑے گا؟ اور اب اگر جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو کون ہاتھ سے جانے دے گا جنت کو؟ اور یہ فرما رہے ہیں چودھری اسد الرحمان رمدے صاحب، ایکس MNA پاکستان مسلم لیگ نون کے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، میں اب کچھ نہیں بولتا، یہ کیا ہے ماجرا؟ آپ پنڈی سے بھی بہت بڑا آپ کو بولنے کی ضرورت جا رہے ہیں. جی دیکھیں جی، ہم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 21 کا کامیاب نہیں ہوگا. آپ میاں نواز شریف صاحب کو نکال دیں اس چیز سے. آپ کہیں آپ پنڈی میں خالی جلسہ کریں اور کامیاب نہ ہو تو آپ ہمیں پکڑ لیں الٹا لٹکا لیں. میں نے یہ نہیں کہا. لاکھوں لوگ تو ہم خود جمع کر سکتے ہیں. دانیال میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا ہر سیاسی بندے کا کامیاب نہیں ہوگا. وہ اب اتنی ساری ریزنز ہیں، کیسے ہر سیاسی بندے کا ہر سیاسی بندے کا ایک اپنا طور طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، کہنے کا، اور لوگ کہتے بھی ہیں. کوئی کیا سمجھتا ہے، میرا اپنا ایک نیریٹو ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کوئی نیریٹو ہو، کوئی کچھ بھی ہو، آج اگر غریب کی آواز ہے، آج اگر کوئی بے روزگار کی امید ہے، آج پاکستان میں کوئی تنخواہ وار جو لوگ غریب لوگ ہیں ان کی کوئی امید ہے تو میاں نواز شریف ہے. میاں نواز شریف ایک واحد وہ امید ہے کہ جس کی وجہ سے کاروباری لوگ بھی آگے چل رہے ہیں، آپ کے جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ بھی، اور جو بلو دی پاورٹی لائن لوگ ہیں وہ بھی، کیونکہ لوگوں کو امید کی کرن ایک ہی نظر آتی ہے. اور وہ اس لیے میاں نواز شریف میں امید نظر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی ٹیم کے ساتھ بار بار ڈیلیور کیا ہے. اور اگر یہ امید بھی نہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک آگے کہاں جائے گا اور کس طرح آگے بڑھے گا. انشاءاللہ یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ ملیں، اور انشاءاللہ یہ کامیاب اجتماع ہوگا، اور شیر آئے گا، 2 تحریک سریت کے ساتھ آئے گا، اور اس ملک کو واپس وہاں سے شروع کرے گا جہاں سے 2017 میں چھوڑ کے. صحیح. کہ آپ ڈو یو ایگری کہ 2024 کا انتخاب جو ہے وہ مہنگائی کے ایشو پہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، پلیز اب کائنڈلی اگر آپ مجھے ٹائم دیں. آئی ہیو تو بیرلی گاٹن اینی ٹائم ان دس انٹائر پروگرام. جی آپ خود چپ کرتے ہیں تو میں آگے جاتا ہوں. آپ تو جی نہیں میں مجھے لگتا تھا کہ آپ کچھ اور آگے سوال کریں گے تو میں اس لیے چپ ہو جاتا ہوں. اچھا کیا نام ہے، آپ نے دیکھیں جو عامر ضیاء صاحب نے ابھی کہا کہ اس میں اس کے اوپر تو کامنٹ میں اتنا شاید نہ کروں، لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی، دیکھیں آج پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم نے 2013 میں جب حکومت لی تو 2 مسئلے سب سے بڑے تھے. ایک تھی بجلی کا بحران، دوسرا دہشت گردی. ہم نے اپنے جانے سے پہلے، ایون تو ہمیں 1 سال پہلے بھیج دیا گیا میاں نواز شریف کو، لیکن ہم نے یہ دونوں چیزوں کو ختم کر کے گئے. ہم 24 ارب ڈالر آپ کے خزانے میں چھوڑ کے گئے. بجلی کے 21,000 میگا
واٹ بنائے, ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا, اور یہ 21,000 میگا واٹ جو بنائے اس سے پہلے عمران خان وہ اس کی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی اور مشرف کے 10 سال کے ادوار گزر کے رہ گئے تھے. پھر آپ نے ملک خراب حالت میں ہمیں دیا اور ہم نے ٹھیک کیا. اس سے پہلے بھی, اور اس کا تحفہ ہمیں کیا ملا کہ ہمیں جلا وطن کر دیا گیا, ہمیں کیا نام ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر پھینک دیا گیا, جیلوں میں ڈال دیا گیا, اپنی بیمار ڈیتھ بیڈ کے اوپر بیگم کو دیکھنے نہیں دیا گیا, اور پتہ نہیں کیا نہ کیا. میاں نواز شریف نے اپنے یہ پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے والد کو کندھا نہ دے سکے, اپنی والدہ کو نہ دے سکے, اپنی بیوی کو نہ دے سکے, اور جلا وطنی میں یا جیلوں میں گزرے. انہوں نے وہ ٹائم گزارا جو 21 سال یہ پاکستان کو سرو کر سکتے تھے. لیکن اب پھر پاکستان دوبارہ اسی حالات میں ہمیں مل رہا ہے. آج یہ عوام گواہ ہے, آپ گواہ ہیں. کل پھر ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جو آج ملک کا سب سے بڑا جو امتحان ہے, سب سے جو بڑا حال ہے, وہ ہے بے روزگاری, وہ ہے مہنگائی, وہ ہے آپ کی اکانومی کا تباہ ہونا, وہ ہے روپے کا روز ڈی ویلیو ہونا, وہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہ سریا, نہ سونا, نہ سیمنٹ, کوئی چیز ہونا, آپ کی ہر طرح کی انڈسٹری رک جانا, آپ کی جو ایگریکلچر سٹیٹ ہے اس میں ایگریکلچر نہ ہونا. یہ اس ملک کے سب سے بڑے مسائل ہیں. اور میاں نواز شریف صرف ایک سب سے بڑا جو ان کا پوائنٹ ہے, اور جو آ کے 21 تاریخ کو تقریر جو کریں گے, وہ اپنا اکنامک ایجنڈا بتائیں گے, اور وہ عوام سے وعدہ کریں گے کہ جس طرح ہم نے پہلے ڈیلیور کیا, جس طرح ہم نے بار بار کیا, ہم پھر کریں گے. لیکن اس کا ہمارے اوپر جو قرض ہے, اس کا جو ہمارے اوپر ہمیں جو دیتے ہیں, تحفہ دیتے ہیں, خدا کا نام ہے جلا وطنی اور جیل نہ دینا. ہم اس ملک کے لیے کام کریں گے, ڈیلیور کریں گے, پھر کریں گے. ہم وہ جماعت ہے جس نے بار بار ڈیلیور کیا. میاں نواز شریف ایک امید کا نام ہے. میاں نواز شریف اس سوچ کا نام ہے جس نے پاکستان کو آج سب سے زیادہ ترقی دی. سوائے ہمارے کسی کے پاس کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے. سب کے پاس کوئی جھوٹے کروڑوں روپے پھینکنے کے لیے ہیں. کوئی کہے گا میں پیسے منہ پہ ماروں گا, لیکن کسی کے پاس کامیابی کی سٹوری ہے تو میاں نواز شریف ہے, اور ان کی ٹیم کے اوپر ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, 30 سیکنڈز. جی, میں خالی یہ کہوں گی جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے بجلی مہنگی بجلی بنا کے چلے گئے. دیکھیں ہمارا کام تھا 21,000 میگا واٹ بجلی بنانا. مہنگی بجلی یہ کڑی سے کڑی جب ملتی ہے تو آپ نے ساتھ ہم نے سی پیک سائن کیا. سی پیک اس بجلی کے کارخانوں کو جو مہنگی بجلی تھی استعمال کرنی تھی. بیرسٹر دانیال چودھری, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, 30 سیکنڈز. جی, میں خالی یہ کہوں گی جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے بجلی مہنگی بجلی بنا کے چلے گئے. دیکھیں ہمارا کام تھا 21,000 میگا واٹ بجلی بنانا. مہنگی بجلی یہ کڑی سے کڑی جب ملتی ہے تو آپ نے ساتھ ہم نے سی پیک سائن کیا. سی پیک اس بجلی کے کارخانوں کو جو مہنگی بجلی تھی استعمال کرنی تھی, اور سستی بجلی عوام نے کرنی تھی. یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ کڑی سے کڑی نہیں ملائے گی تو ملک آپ کا یہاں پہنچا. اگر کنٹینیوٹی دی گئی ہوتی تو آج آپ کے اوپر نہ لوگوں کو مہنگی بجلی استعمال کرنی پڑتی, نہ لوگوں کے اوپر یہ بوجھ ہوتا, نہ یہ سرکولر ڈیٹ زیادہ ہوتے.